السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ بچوں سنیں کہانی میں بچوں اور بڑوں کو خوش آمدید۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم محمد عربی کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف۔ ان کی اولاد اسر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو حاصل کرنے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکے کے غریبوں کا بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے ملک کے باہر جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا، سردیوں میں یمن کی طرف۔ رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا، مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا، قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریش کے قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے، یعنی امن میں آ گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلائیں۔ اسی وقت سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ ہاشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ اس نے اصل نام کو دبا دیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن اب یہ نام کسی کو نہیں یاد رہ گیا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے، جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی، کیا بیچا، کیا خریدا؟ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور با تدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے، اس کی ذکاوت اور فطانت سے خوش ہو رہے تھے، چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر مسحور ہو رہے تھے۔ یہ عورت کون ہے؟ ہاشم نے سوال کیا۔ یہ سلمہ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ تاجروں نے اس کا پورا تعارف کروا دیا۔ ہاشم: کیا یہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، چاہتی ہے کوئی ایسا شوہر ہو جو اس کی آزادی سلب نہ کرے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم: پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ تیار ہو گئی۔ وہ ہاشم کو اچھی طرح جانتی تھی، اسے معلوم تھا قوم میں ان کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ ہاشم سے اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اسے لے کر مکے چلے آئے، وہاں کافی دن ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئی۔ وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس
اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمیوں میں تجارتی قافلہ چلا، ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر انتقال کر گئے۔ اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، طے کیا بھتیجے کو مکے لائیں کہ یہی ان کا ددھیال تھا، یہی باپ کا پورا خاندان تھا۔ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابی سلمہ سے ملاقات ہوئی، بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے حسب و نسب کے اعتبار سے قوم میں ہمارا کیا مقام ہے، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھئے، دیکھیے اس کی کیا خواہش ہے۔ کہو میرے دلارے، کیا خیال ہے، میرے ساتھ اپنے وطن چل رہے ہو؟ مطلب نے نہایت پیار سے بھتیجے کو مخاطب کیا۔ یہ تو امی بتائیں گی، جب تک ان کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جاؤں گا، سعادت مند بھتیجے نے نہایت معصومیت سے جواب دیا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئیں، کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے۔ چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکے روانہ ہوئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو یہ ہے عبد المطلب۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو سخت برہم ہوئے۔ اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب ہو گئے۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی۔ چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا، سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکے کے اطراف میں تھے، وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا۔ کعبہ کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا، اس میں بڑی پریشانی ہوتی، طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ عبد المطلب کو اس کا خیال آیا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ عبد المطلب نے قوم کے سن رسیدہ اور واقف کار بزرگوں سے سوال کیا۔ پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاج جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا۔ انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے لیے جنگ کی۔ میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا، اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو نہ بن پڑا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے اسے پاٹ دیا۔ جاننے والوں نے زمزم کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ اچھا، تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ عبد المطلب نے نہایت پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے، سوتے میں یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی، اس سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی۔
خون پسینہ ایک کر دیا تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبے کے نذرانے بھی۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام تھا حارث۔ انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑھے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لکھ لاؤ۔ باپ نے کلیجے پر سل رکھ کر ان سب کو ہدایت کی۔ سب بیٹے اپنا اپنا نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبہ وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون سا بیٹا پسند ہے۔ اس وقت مکے میں رواج تھا جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا، دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن کرتے کیا؟ مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل دیوتا کو پسند تھے۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے۔ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا، اساف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا۔ آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنی ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ عبد المطلب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اگر مال فتیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ناخن تدبیر یہ گتھی بھی سلجھا دے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم لوگ؟ 10 اونٹ 10 اونٹ، سب ایک ساتھ بول پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس نجومی عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا اور مرجھائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرعہ ڈالا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کے آگے پھر مزید کیا کیا واقعات ہوئے، ان سب کو جاننے کے لیے اگلے ہفتے اب آپ محمد عربی کی تیسری قسط کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کو محمد عربی کی سیریز پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا
تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ۔